ان کے بارے میں، ان کی نیچر کے بارے میں. بیٹے مائک آف رکھیں پلیز. جی سر. آپ لوگوں نے اس پہ کچھ پریکٹس کی، یعنی آپ لوگوں نے کچھ وزٹس کی ایسی تمام ویب سائٹس جو فرسٹ 3 ٹائپس کی تھی؟ یس سر دیکھیے. گڈ. جی سر کل ٹرائی کیا تھا تھوڑا سا. اوکے. جی سر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لیکچر ہوں گے تو ٹرائی کرتے رہیں گے. چلے اس کو مائکس کو اپنے آف کریں. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی بیٹا پوچھیں. سر ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی جی پوچھیں. سر یہ آپ جو ریکارڈ کرتے ہیں یہ کہاں پہ ملے گی ہمیں ریکارڈنگ؟ ریکارڈنگ والے صاحب کہاں ہیں جی؟ جی سر. جی سر. جو جی سکھا رہے ہیں. جی سر. سر سمجھ نہیں آئی. بیٹے اس طرح یہ سے نا ہے. دوسرا گروپ بنا ہوا ہے دوسرا، اس جی میں سر. وہ آ جاتی ہے، لنک بھیج دیتے ہیں بھائی روزانہ ہی. اچھا ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر. اوکے اوکے. اوکے سر. اس گروپ کا لنک اسی گروپ میں موجود ہے جو سر نے بنایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، جی ان سر تک انفارمیشن پہنچ گئی بیٹا. ٹھیک ہے. تھینک یو. اوکے مائک آف رکھیں اپنے. ٹھیک ہم سر. اوکے سر. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا جو ہے جی نمبر 4 ٹائپ پہ وہ ہے انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ. تو انٹرٹینمنٹ کس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اینی ون؟ سر ان میں اسپورٹس آ سکتی ہے، مووی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ آ سکتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور سر ہر وہ ویب سائٹ جو آپ کو خوشی دے یا جس سے آپ اپنا ٹائم پاس کر سکیں، جو لیئر ٹائم ہے آپ کا. یعنی ان سمپل ورڈز، یعنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں تفریحی لحاظ سے ہم لوگ تفریح کے موڈ میں ہیں تو ہم لوگ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس کو دیکھیں گے. اس میں آپ کی سپورٹس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کی ڈفرینٹ جو ہے یعنی اس ٹائپ کا کنٹینٹ جو آپ کو خوشی دے. ٹھیک ہے. کوئی مزاحیہ، کوئی فنی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں موویز کے متعلق بھی مواد ہو سکتا ہے. اس میں جو یہ ہوتا ہے آپ کی فلم انڈسٹری کا ہو سکتا ہے. اس میں فیشنز وغیرہ یہ وہ ایوری تھنگ جو بھی مطلب اس میں انٹرٹیننگ کے حوالے سے جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایسی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کہلاتی ہے. وہ کہتا ہے جی دی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ از انٹینڈیڈ ٹو انٹرٹین اٹس وزٹر. یعنی وزٹرز جو ہیں اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں. سو اٹ از بیسڈ آن پرووائڈنگ انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن، پکچرس اینڈ انٹریکٹیو آن لائن سروسز. بہت ساری انٹریکٹیو جو ہے آن لائن سروسز دیتے ہیں، پکچرز ہوتی ہیں اس میں، انفارمیشن ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے. دی مین پرپز از ٹو اٹریکٹ وزٹرس using bright and funny images, animation effects and interactive services. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر جو ہے وہ کہہ رہا جی ڈیو ٹو دی اسپیسیفکس آف دی انٹرٹینمنٹ سائٹ بینرز اینڈ کنٹیکسچوئل ایڈورٹائزنگ ورک ہیئر کوائٹ افیکٹولی انکریزنگ دی پروفیٹیبلٹی آف سچ پروجیکٹس. وہ کہتا ہے کہ اس ٹائپ کی جو چونکہ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کو موسٹلی وزٹ کیا جاتا ہے، لوگ کافی سارے اس کے وزٹرز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کچھ اس نے کنٹینٹ کی بات کی ہے، بینرز لگتے ہیں یا ہم جو بھی اپنا کنٹینٹ لکھتے ہیں کچھ اس طرح کا جو ایڈورٹائزنگ کے میں آتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے. تو ایسا ورک جو ہے ہماری پروفیٹیبلٹی کو انکریز کر دیتا ہے کیونکہ وزٹر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں اس ٹائپ کی جو پبلسٹی ہے وہ آپ خود سے بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی کمپنی کی پبلسٹی کر سکتے ہیں، خود بھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. ایک تو ہے نا کہ گوگل والے دیتے ہیں ایڈز لگاتے ہیں، گوگل ایڈز آتی ہیں. آپ لوگ خود سے بھی لوکل کمپنیز وغیرہ سے بھی رابطہ کر کے
ان کی بھی آپ لوگ ایڈس لگا سکتے ہیں, خود سے لگا سکتے ہیں وہ ایڈس. ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی ویب سائٹ میں لگائی جا سکتی ہے, لیکن انٹرٹینمنٹ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چونکہ موسٹلی لوگ ایک تو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جنرل پرپز ہوتی ہے, تو ویب سائٹ ہوتی ہے, اس میں ہر طرح کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ چل جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے جی این انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ از آلسو اے پرفیکٹ پلیس فار ایڈورٹائزنگ. تو وہی اس نے بات کر رہی ہے کہ ایک پرفیکٹ پلیس ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. کلیئر ہے یہاں تک؟ Yes, جی sir. سر. Yes, sir. آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کبھی کوئی وزٹ کی ہو؟ نہیں سر, کچھ نہیں کیا. سر جیسے یہ بار اسپورٹس سر کے نام سے ایک کارٹون ویب ویب سائٹ ہے سائٹس کی ہیں. کارٹونز, اچھا ٹھیک ہے. سر ہم اکثر پوئٹری کی ویب سائٹ پہ تو سرچ کرتے ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے فیس بک جب سے آئی ہے نا, انہوں نے بہت سارے ہماری جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ایک ہی پلیٹ فارم تلے انہوں نے دے دیا فیس بک سے. تو اب جو باقی ویب سائٹس ہیں اس طرف لوگوں کا کم دھیان جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کریٹیوٹی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ جب ایک آپ نے لاگ ان بنانا ہے فیس بک کے اوپر تو آپ کو ہر طرح کا میٹیریل ملے گا, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. اس میں پوئٹری بھی ہے, اس میں بہت کچھ ہے, یعنی جس سے انٹرٹین ہوا جا سکتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے جوکس بھی مل جائیں گے, اس میں آپ کو فنی ویڈیوز بھی مل جائیں گی, فنی کلپس مل جائیں گے, اینیمیشنز مل جائیں گی, اور اسی ٹائپ گیمز مل جائیں گی ایون. تو مطلب جس سے بھی انٹرٹینمنٹ یا فن جو ہے کریٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو باقی بھی ویب سائٹس ہیں, کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ جنرل پرپز کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں اور اس سے بہت کچھ جو ہے وہ ملتا ہے. مثلا میں ایک ہماری جو پاکستان کی ویب سائٹ ہے, بہت پرانا میں اس کا یوزر ہوں اور بہت پرانی ویب سائٹ ہے. اب تو خیر وہ کنٹینٹ جو ہے ان کا زیادہ تر جو کنٹینٹ ہے وہ یوٹیوب چینل پہ بھی چلتا ہے. اس کا نام ہے جی urdupoint.com. آپ لوگوں نے شاید وزٹ کی ہو. تو اس میں بہت کچھ ملتا ہے مجھے. ایک پورا یہ ایک لحاظ سے بلاگ کے طور پہ اب تو یہ ورک کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے گا, اس میں شو بیس سے لے کے یہ اوپر پوری جو ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ کیٹیگریز ہے. تو مزید میں بھی ہے, اس میں مزید میں بھی دیکھیں سیاست ہے, ویڈیوز ہیں, تعلیم, سیاحت, مزاح, ادب, بچوں کے اسلامی نام, پرائز بانڈ, گاڑیوں کی قیمتیں, موٹر سائیکلوں کی قیمتیں, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں, دلچسپ و عجیب اور ڈکشنری, موبائل, کاروبار, ٹیکنالوجی, کتابیں, صحت, اسلام, کھیل, آپ کا دن, شوبز وغیرہ وغیرہ. یہ بہت کچھ ہے. پوئٹری بھی, خاص طور پہ پوئٹری کے لیے تو بہت ساری پوئٹری کی ان کے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, مواد پڑا ہے یا کنٹینٹ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھو انہوں نے یہ گوگل کا اشتہار تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا, یہ لگا ہوا ہے. یہ مفت بلکہ عبد القوی جو ہے اس کا یہ دیا ہوا کچھ. تو مطلب نیوز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی, یا اس طرح سے آ جاتا ہے, اور بہت کچھ ہے. تو ایک لحاظ سے یہ انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جنرل پرپز ہے ویسے. گاڑیوں کی قیمتیں ہیں, موٹر بائکس کی قیمتیں ہیں, اور یہ لاہور کی انہوں نے دی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کی قیمتیں. تو جس کو بھی جس چیز میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ لے سکتا ہے. تو باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ کس میں ہے. باقی جیسے وہ بیٹے نے بات کی کہ جیسے آج کل اب پاکستان کی ٹیم جو ہے ہمارے پاس آ جا کے ایک کرکٹ ہی رہ جاتی ہے ویسے پاکستان کے بعد. باقی جو گیمز ہیں ان کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا گیا ہے. تو آج کل کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ میں ہے,
تو کل میچ بھی ہوا ہے، تو اس کو بھی یعنی ہم لوگ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں، ویب سائٹس اوپن کر لیتے ہیں، اسکور جو لائیو اسکور ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر گیمنگ جو ہوتی ہے، گیمز وغیرہ، وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی. آپ آن لائن گیمز بھی کھیل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ویب سائٹس کے اوپر آپ لوگ وہاں پہ جا کے ریئل ٹائم پہ رن کر سکتے ہیں، تو وہ بھی وہ فیسلٹی دے رہی ہوتی ہیں ہمیں. اوکے، نیکسٹ موو کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی پورٹ فولیو ویب سائٹ. یہ امپورٹنٹ ہے پورٹ فولیو بھی. Excuse me, sir, I have a question, please. جی جی بیٹا. سر ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے canva.com. سر وہاں پہ جی بہت سارے کلر پیلیٹس ملتے ہیں، وہاں پہ ہم پوسٹرز ڈیزائن کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں آرٹیفیشل ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں، ہم وہاں پہ کچھ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ میں کنسیڈر کریں گے؟ نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ گرافک کے لحاظ سے ہے. اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں لیتے. وہاں سے ہم اپنے پروجیکٹ کو ہی جو ہے اس کو پروفیشنل اگر ہم ہیں اور ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے تو کینوا کا ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایز فن تو نہیں اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور سر جو ہمارے پاس پنٹرسٹ ہے اس کو ہم، تو ہم انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ میں لے سکتے ہیں. جی اس کو لے سکتے ہیں. سر یہ اگر پاکستانی ویب سائٹ ہے یا انٹرنیشنل پنٹرسٹ؟ نہیں، یہ انٹرنیشنل ہے سر. اوکے سر. پاکستانی ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں دے سکے ہیں. پاکستانیوں نے یہ 3-4 کام ضرور کیے ہیں کہ باقی باہر کی ہیں. یہ دیکھیں اوبر اور کریم وغیرہ بھی باہر کی آئی ہیں، ادھر او ایل ایکس بھی باہر سے آئی ہے، اور آپ کی دیگر جو ہیں وہ بھی باہر سے آئی ہیں. دراز کی انہوں نے بنائی ادھر ای کامرس کی، اس کو بھی چائنیز لے گئے، علی بابا کے تحت وہ چلی گئی ہے، انہوں نے پرچیز کر لیا ہوا ہے، یا ان کا شیئر ہولڈر ہیں وہ کچھ حصہ سے. باقی پاکستانی چاہ رہے ہیں. ہاں یہاں پہ کچھ چونکہ پراپرٹی کا کافی لین دین ہوتا ہے، تو زمین.com اور کچھ اس طرح کی بڑی پاپولر ہیں ویب سائٹس، یا ان کا جو اسٹرکچر ہے چاہ رہا. اس کے علاوہ پاک ویلز والے بڑا جو ہے ان کا بڑا اچھا ہے، گاڑیوں کا اس میں لین دین بھی ہوتا ہے، اور ہر جو نئی گاڑی آ رہی ہے اس کا ریویو بھی دیتے ہیں، موٹر بائکس تک کا ریویو دیتے ہیں. تو اس میں خاصا لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اس چیز کا مطلب چاہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستانی ابھی تک یعنی اپنا انہوں نے نہیں بنایا. پرنٹرس جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل ہی ہے، اور اس ٹائپ کے جتنے بھی مطلب آئی ہیں وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا سارا باہر سے آیا ہمارے یہاں، اور اس کو ہم لوگ لے کے چاہ رہے ہیں فردر. باقی انہوں نے فلٹریشن کی ہوتی ہے آپ کی لوکیشن وائز. زیادہ تر آپ کے پاس جو چیزیں آئیں گی آپ کی ریجن کے لحاظ سے آتی ہیں. یعنی پرنٹرس کو لے لیں یا کوئی اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، آپ کے پاس زیادہ تر چیزیں ہیں، یا اس میں جو وہ مواد شو ہوگا، آپ یوٹیوب کو لے لیں ایون، تو وہ آپ کا لوکیلٹی کے لحاظ سے ہوگا، آپ کی لوکیشن، آپ کی ریجن جس میں آپ رہ رہے ہیں. ریجن میں انڈیا اور پاکستان دونوں ہی شامل ہو سکتے ہیں، تو وہ ریجن وائز جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ شو کرتے ہیں. چونکہ ساتھ ان کو پیچھے سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کون سی ریجن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا چیزیں سرچ کرتے ہیں. تو پیچھے چونکہ انٹیلیجنٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹک سسٹم ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، پروگرامنگ ہوئی ہے، تو جس ٹائپ کا مواد اس سے سرچ کرتے رہتے ہیں وہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو زیادہ پھر شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آٹومیٹڈ یہ سلسلہ چلتا ہے اس طرح سے. خیر، پورٹ فولیو کی طرف آتے ہیں. پورٹ فولیو جو ہے یہ بیسیکلی آپ کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے، آپ اسکل اس ٹائپ کی کہ فرض کریں آپ ڈیولپر ہیں. ڈیولپر کس چیز کے ہیں، آپ گھر وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ نے کچھ پروجیکٹس آلریڈی کیے ہوئے، تو آپ ایک ویب سائٹ بنائیں گے. آپ نے فرض کریں کوئی 10 کے قریب پروجیکٹس پہلے کیے ہوئے ہیں، تو اس میں پورٹ فولیو کے اندر آپ اپنی وہ تمام ان گھروں کی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ان گھروں کی آپ پکچرز وغیرہ دیں گے،
اور سارا ان کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن دیں گے اور سارا کچھ بتائیں گے کہ یہ میں نے یہ جناب کیا ہوا ہے. یعنی ایک لحاظ سے یہ آپ لوگوں کی سی وی ہوتی ہے, آپ کے اپنے متعلق ہوتی ہے یہ ویب سائٹ, آپ کی اپنی کمپنی کے متعلق کہ آپ نے کوئی جو ہے اس ٹائپ کا, یعنی کوئی آپ کا کام ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کچھ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, یا پھر آپ کوئی انوینشنز آپ نے کی ہوئی ہیں, کچھ کریٹیوٹی کی ہوئی ہے, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ نے بہت سارا ورک سر کیا ہوا. جیسے جی جی آپ آرٹسٹ کے طور پہ, یعنی آپ نے بہت سارا ورک کیا ہوا ہے, تو آپ وہ والی چیزیں اپنی دے سکتے ہیں. تو جو پریویس ورک ہوتا ہے نا, جو آپ نے کیا ہوا ہے, اس کو آپ پکچرز کی شکل میں یا اس کو کسی بھی جو ٹیکسٹ کی فارم میں یا جس طرح سے ویڈیوز کی شکل میں آپ لوگ دے سکتے ہیں. آپ سنگر ہیں لیٹس سپوز, اور آپ نے کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی کی ہوئی ہے, اس میں سنگنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی وہ بناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ جو بھی طرز یا کیا ہے, تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی کچھ اس طرح کے لوگ جو کریٹیو ہوتے ہیں, کریٹیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, یا آپ نے کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس چیز سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ہماری طرف آئیں گے. ہاں, اس میں کمپیوٹر کی سر ڈیولپمنٹ بھی ہو جیسے سکتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں, تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں پورٹ فولیو میں. جی بیٹا آپ پوچھیں. جی بیٹا پوچھیں کوشچن. سر جیسے یہ این ایل سی کی کنسٹرکشن ورک کر رہی ہے تو انہوں نے دیے ہوتے ہیں, اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں ہم؟ نہیں, وہاں پہ آپ کا کیا رول ہے وہ تو این ایل سی اپنا دے گی ہے نا پورٹ فولیو کہ یہ ہم نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, یہ کچھ کیا ہوا ہے. این ایل سی کی اپنی ویب سائٹ ہوگی, وہ دیں گے. ان کی جو ویب سائٹ ہوگی وہ پورٹ فولیو دیں گے وہاں پہ کہ یہ این ایل سی اب تک کر جی چکی ہے. سر. ٹھیک ہے, جی سر. تو وہ ہو جی سکتا سر. ہے. لیکن ٹھیک ہے. آپ ایک آرکیٹیکچر ہیں, یا آپ جناب کیا کہتے ہیں کہ جو میپس بناتے ہیں بلڈنگز کے, پلازاز نہیں کے. سر انہوں نے دیے ہوتے ہیں. جی بیٹا جی سر انہوں نے دیا ہوتا ہے, پھر پاس پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے دیے ہوتے ہیں, تو وہ پوچھا تو انالیسس میں آئے گی نا اس ویب سائٹ میں, جی بالکل آئے گی. انہیں کے پروجیکٹ جو ہوتے نہیں, یہ ہے نا عام طور پہ ویسے نہیں, این ایل سی ایک پوری کمپنی کے طور پہ رن ہو رہی ہے, وہ اور بھی بہت سارا ان کا لاجسٹکس کا بھی ان کا ورک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عام طور پہ جو پورٹ فولیو بنایا جاتا ہے نا, پورٹ فولیو جب بناتے ہیں لوگ, تو یہاں پہ انڈیویجولز زیادہ بناتے ہیں. یعنی وہ اپنا آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایک اس نے کمپنی چھوٹی بنائی ہے, وہ اپنے پروجیکٹس کو شو کرنا چاہ رہا ہے بندہ کہ جناب میں یہ کچھ کر چکا ہوں آپ کی. تو لوگ اس کو دیکھ کے پھر اس کی طرف آئیں گے کہ ہاں یار یہ بندے نے یہ والے پروجیکٹس کیے ہیں, تو اس سے ہمیں سروسز لینی چاہیے. تو بیسیکلی سروسز کا ہی شعبہ بن جاتا ہے پورٹ فولیو. جب میں نے آرٹسٹ کی بات کی ہے کہ آرٹسٹ جو ہے مختلف طرح کا وہ کر سکتا ہے. ایون آپ کے جو سٹیچرز ہوتے ہیں, درزی جو ہوتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں کہ ڈیزائنرز ہو سکتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے ہماری کریٹیوٹی ہے, یہ آلریڈی ہم لوگوں نے کچھ جو آرٹیکلز ہیں یہ سٹچ کیے ہوئے ہیں لوگوں کے. کوئی اس میں جس طرح سے ہمارے ہاں شادیوں کے ہوتے ہیں لہنگے وغیرہ, یہ وہ والے دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں, یہ ہم نے اپنی شاپ کے لحاظ سے. یعنی بڑا وسیع ہے یہ پورٹ فولیو کا جو بن جاتا ہے. تو بزنس تو ہے ہی ہے پورٹ فولیو بھی, لیکن اس میں خاص طور پہ اس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے کہ اپنا جو پریویس کام ہوتا ہے, جو پاسٹ ورک ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں, ہاں بھی یہ بندہ واقعی کریٹیو ہے, یا اس نے یہ والا کیا ہوا ہے, تو یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو زیادہ تر جو شعبے ہیں اس میں سروسز کے ہیں. یعنی دیکھو درزی کیا کہہ رہا ہے, وہ سروس دے رہا ہے, وہ بزنس تو ہے ہی ہے اس کا, لیکن وہ سروسز دے رہا ہے. کوئی وہ کہہ لیں کہ یہ امبرائڈری وغیرہ کا کام کرتے ہیں, تو وہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سروسز کے شعبہ جات میں زیادہ تر آ جاتا ہے.
अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डिंग्स बना के दे रहा है तो वो दूसरों को बना के दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो सर्विसेज दे रहा बंदा और क्रिएटिव है कुछ उसके अपने, उसने यानी मार्केट से हटके कुछ आइडियाज उसने अपने जो हैं वो बनाए हुए हैं या उसने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो दे सकता है। ऐसी वेबसाइट जो है वो पोर्टफोलियो कहलाएगी। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी आप लोगों को। सर एक और छोटी सी जी चीज सर। प्लीज क्लियर कर दें। जैसे सपोज अगर मैंने अपने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं और मैं अपनी एक अलग से वेबसाइट बनाती हूँ, वहां पे सारा मैंने अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दिया, सारे डिजाइन्स, वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, या जैसे Behance है, लिंक्डइन है, वहां पे हम लोग अपना काम पोस्ट करते हैं, वहां का लिंक लेके हम फाइवर पे या कहीं पे पोस्ट कर देते हैं। Behance, अब उसको मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट कहूंगी या जो मैंने खुद से बनाई है वो, या दोनों? नहीं, आप सॉरी, आप एक तो फाइवर का आपने हवाला दिया, एक तो ये तो पोर्टफोलियो है ही है ना जो आप लदा से बनाएंगी, दूसरा आप कौन सा कह रही हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे कह रही हैं? सर जैसे Behance है ना, हमारे पास Behance है, लिंक्डइन है, ये हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट, मतलब उनको हम कंसीडर करेंगे पोर्टफोलियो वाली, या जो मैं अपनी खुद से वेबसाइट बनाऊंगी सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए? उसमें देखो आप वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप एज जा रहे हैं बिजनेस लेने के लिए, पोर्टफोलियो वहां पे भी आप थोड़ा सा अपना शो करते हैं, लेकिन एक आप अपनी एक पर्सनल जो बनाते हैं ना जब वेबसाइट, तो उसको हम कहेंगे कि ये पोर्टफोलियो। मतलब जो जो मेरी पर्सनल वेबसाइट होगी सिर्फ मेरी इंडिविजुअल वो होगी? जी जी बिल्कुल, यानी आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है इंटरनेट के ऊपर, तो वो पोर्टफोलियो होगी। इसको पढ़ते हैं, आपको मजीद समझ आएगी इंशाल्लाह। तो वो कहता है जी, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आर साइट्स डिवोटेड टू शोइंग एग्जांपल्स ऑफ पास्ट वर्क, यानी जो भी आपने पास्ट वर्क किया हुआ है उसके एग्जांपल्स उसमें शो की गई होंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ पे ये उसने वर्ड यूज कर लिया, सर्विस प्रोवाइडर्स who want to show potential client the quality of work they provide can use portfolio website to collect some of the best samples of past work they have done। तो इसमें वही बात की गई है कि वो क्या करेंगे कि जो भी क्लाइंट्स हैं, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या पोटेंशियल जो क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, जितना भी उन्होंने पास्ट में वर्क किया होगा उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाती है। वो कहता है जी, दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज सिंपलर टू बिल्ड, यानी बड़ी आसान होती है ये बिल्ड करना, देन अ बिजनेस वेबसाइट, एंड मोर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, यानी किस चीज के ऊपर ये फोकस्ड होती है, कलेक्टिंग वर्क सैंपल्स, यानी इसमें ज्यादातर जो दिया गया होता है वो वर्क सैंपल्स दिए गए होते हैं इन पिक्चर फॉर्म्स, ठीक है जी। तो गैलरी वगैरह हम दे देते हैं और कुछ इस तरह की चीजें, तो ये एक पोर्टफोलियो उसको हम कहेंगे। होता है देखो ये भी बिजनेस ही है, एक लिहाज से बिजनेस ही है ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्शन की है। तो जो एक बिजनेस होता है उसमें तो देखें क्या है, लोगों की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो क्या करते हैं दूसरों से चीज परचेज करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जस्ट एक जगह से चीज ली अपनी शॉप पे रख के बेच दी, तो वो एक बिजनेस हो सकता है इस तरह का। या वो खुद से कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ठीक है वो एक बिजनेस के तौर पे वो आ गई, उस चीज को हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ सर्विसेज के मामला आते हैं सिर्फ, यानी प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं लोगों को और सर्विसेज के पैसे लिए जाते हैं, दैट्स इट। ओके, फिर जो है सर्विसेज बड़ी वसी हैं। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि इवन जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे टीचर्स का जो शोबा है, बल्कि गवर्नमेंट के जितनी हम लोग कहते नहीं है, लफा सुना होगा कि गवर्नमेंट सर्विस करते हैं जी, क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जी। तो इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम सर्विसेज दे, फॉलो कर रहे हो ना बेटे बात। तो ये तमाम सर्विसेज होती हैं, में आमतौर पे आपको जो है सैलरी मिलती है या कुछ हिस्सा से, लेकिन आप लोग पर्सनली भी अपना कोई इस तरह का सेटअप बना सकते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी भी चीज के, तो आप सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। तो अगर आप समझते हैं कि इस चीज को कि आपने कौन कौन सी अच्छी सर्विसेज दे चुके हैं अब तक, तो आप उसके लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे ये डेकोरेशन वाले होते हैं, शादियों की डेकोरेशन वाले हैं,
या कोई मतलब उसको अरेंज करने वाले हैं, तो वो भी अपना पोर्टफोलियो आजकल देते हैं। फिर जो है ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं आपके मुख्तलिफ इवेंट्स की वो फोटोग्राफी करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो दे देते हैं। एक पोर्टफोलियो तो उन्होंने अपने वो फोटो स्टूडियोज के ऊपर ही वहां पे बनाया होता है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स वहां पे लगाई होती हैं, लेकिन जब वो वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे देंगे कि ये देखें जनाब, ये है हमारा वर्क, ये हम करते हैं। मेरा ख्याल बात समझ आ रही है आप लोगों को? सर ठीक, सर्विसेज का शो। जी सर। अच्छा, फिर वो कहता है जी दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज मोस्ट कॉमन फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, एंड फ्रीलांसर्स। तो फ्रीलांसर्स के लिए भी ये है, जैसा कि मैंने पहले बात की कि आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई 2 4 5 या आपने कोई 50 के करीब प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, या आपने 100 कर लिया है, उसमें से सीधा सीधा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं या अच्छे आप समझते हैं कि ये मेरे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, तो उनको आप लोग उनकी आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, और आप अपने क्लाइंट को बजाय इसके कि उसको वो पूछे जी आपने कोई काम किया, आप उसको लिंक दे रहे हैं, ये जनाब मेरी वेबसाइट का लिंक है, जाकर विजिट तो करके आओ पहले, तो वो वहां से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फिर वो आपसे रब्ता करेगा कि हाँ भाई ये तो बंदा वाकई बड़े काम का है। तो आमतौर पे ये वैसे रिवाज कम है हमारे यहाँ। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं हम करी जाते हैं, बस प्रोजेक्ट्स करी जाते हैं, तो खुद की अपनी जो वेबसाइट होती है वो कम ही बनाते हैं, मेरे ख्याल में बना लेनी चाहिए, तो आसान होता है वो वर्क जो है, आप लोगों के लिए आसानी होती है। नेक्स्ट, तो फिर वो कहता है जी ये क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए होता है और फ्रीलांसर्स के लिए होता है, that are hired based on demonstrated skill and can be more efficient alternative to a business website that serve a similar focus। तो वही चीज दी जा रही है कि ये अल्टरनेटिव होती हैं बिजनेस वेबसाइट के, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्व किया जा रहा होता है, फोकस जो होता है हमारा वो सर्व करने पे होता है, लोगों को सर्विसेज देने पे होता है। इसमें आप लोग अपनी जो स्किल होती है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी पोर्टफोलियो। यस सर। नेक्स्ट है जी मीडिया वेबसाइट्स। तो मीडिया की जब बात आती है तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि मीडिया से क्या मुराद हो सकती है। मीडिया में प्रिंट मीडिया भी है आप लोगों का, और आपका ये दूसरा मीडिया भी आ जाता है। तो इसमें जो मतलब डिजिटल मीडिया या इसको जो भी आप लोग कहेंगे, तो मीडिया वेबसाइट्स वो ये यानी मीडिया से रेलिवेंट लोगों के लिए होती है। वो कहता है जी मीडिया वेबसाइट कलेक्ट न्यूज़ स्टोरीज को करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और अदर रिपोर्टिंग। तो आप लोगों को पता है रिपोर्टर्स होते हैं इनके पास, वो रिपोर्ट्स देते हैं और न्यूज़ स्टोरीज होती हैं मुख्तलिफ, तो ये इन वेबसाइट्स में ये होता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ के, तो उन्होंने भी अपनी अपनी वेबसाइट्स दी हुई हैं, और कोई भी जो अखबारात वगैरह हैं उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स दी हुई हैं। कोई भी न्यूज़ एजेंसी जो है वो जब एग्जिस्टेंस चाहती है अपने इंटरनेट के ऊपर भी, तो वो दे देते हैं अपने जो वेबसाइट दे देते हैं। मैं खुद, बल्कि लोग अब क्या करते हैं, अब देखें कि जो पेपर के न्यूज़ पेपर्स होते थे, पेपर्स वाकई जिनको पेपर्स कहा जाता था यानी कागज के ऊपर, उसका ट्रेंड बहुत कम हो गया है। इवन आपको ई पेपर जब अवेलेबल है यानी इंटरनेट के ऊपर ई पेपर आ जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग दूसरा जो न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसा कि पहले एक ट्रेंड होता था। उसमें चूंकि उसको अपलोड करने में भी यानी उसको प्रिंट करना बाकायदा से आपको आफ्टर 24 आवर्स वो मिलता था न्यूज़पेपर, उसकी तरसील होती थी, पब्लिश करते थे उसको और तरसील होती थी, फिर वो जनाब जाके हम तक पहुंचता था। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, एक तो कागज़ खासा महंगा हो चुका है और कागज़ की बचत भी की जा रही है, तो हर चीज़ जो है वो उसको ईमेल लाया जा रहा है, तो ई पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग एक तो फौरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जैसा कि न्यूज़ चैनल्स
ان کے پاس فوری اپڈیٹس ہوتی ہیں. ہم پسند کرتے ہیں کہ یار جب ہمیں فوری نیوز مل رہی ہے تو ہم 24 گھنٹے کیوں انتظار کریں. پہلے تو وہی ہوتا تھا, ذریعہ ہی وہی ہوتا تھا, لوگ پوری اخبار پڑھتے ہوتے تھے. تو اب ایسا نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے بیٹا, 2 سے 3 منٹ وقفہ ہے. جانے دو بڑی چھت پہ اتار دینا. بندہ ہے سامنے, 2 بندے 2. بیٹا اپنے مائک آف رکھے پلیز. اوکے, نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. تو یہاں پہ یعنی جتنے بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ جو بھی نیوز سے ریلیونٹ لوگ ہوتے تو یا کمپنیز ہوتی ہیں وہ میڈیا ویب سائٹس بناتی ہیں, تو ان کو ہم لوگ میڈیا ویب سائٹ کہیں گے. تو اس میں ہوتا کیا, وہ کہتا ہے دیر آر سم اوور لیپ ہیئر ود انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ. یعنی اس کے ساتھ اوور لیپنگ ہوتی ہے تھوڑی سی جو انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس ہیں, کیونکہ نیوز والے ہی آپ کو شوبز کی بھی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری, تو اس میں انٹرٹینمنٹ کا شعبہ بھی ان کے تحت آ جاتا ہے. لیکن جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ پیور انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جو میڈیا ہوتی ہے اس میں نیوز کا بھی لازمی ذکر ہوتا ہے. تبھی وہ کہہ رہا ہے بٹ میڈیا ویب سائٹس آر مور لائکلی ٹو انکلوڈ رپورٹڈ پیسز in addition to or instead of content meant purely for entertainment. تو وہ کہتا ہے جی میڈیا جو ویب سائٹس ہیں اس میں زیادہ تر جو رپورٹ کی گئی ہوتی ہیں چیزیں, جو نیوز سٹوریز ہوتی ہیں ان کی, وہ دی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ اکیلا جو ہے انٹرٹینمنٹ کا کنٹینٹ دیا جائے پیورلی. تو دس کیٹیگری انکلوڈ سائٹس لائک دی واشنگٹن پوسٹ ویب سائٹ, سلیٹ اینڈ انکارپوریشن. تو یہ انہوں نے دیا ہوا کچھ ایگزامپلز ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو نیوز پیپرز ہیں ان کی بھی ویب سائٹس موجود ہیں. نمبر 7 ہے جی بروشر ویب سائٹ. آواز آ رہی ہے نا بیٹا میری؟ جی سر. اچھا, بروشر کیا ہوتا ہے؟ سر بروشر کہہ لیں کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. وہ سنگل بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹرپل لیئرز بھی ہو سکتی ہیں اس کی, اور اس کے اوپر کسی بھی کمپنی کی پوری انفارمیشن ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بروشرز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, ہم کہیں باہر جائیں سگنلز پہ کچھ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات, وہاں پہ وہ بروشرز ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے, مطلب ان کے پاس فلائی ٹائپ ہوتی ہیں چیزیں, وہ وہاں پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ کسی کالج سے یونیورسٹی سے انفارمیشن لینے جاتے ہیں, خاص طور پہ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں یا کچھ, تو وہ آپ کو ایک سنگل پیج یا اس کی جیسے انہوں نے کہا 3 لیئرز کا ہوتا ہے, اس طرح سے فولڈ ہو سکتا ہے. تو اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں بروشرز وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. اس میں کورسز کی فرض کریں آپ نے کورسز مختلف کرنے, یا جو وہ کورس کو دے رہے ہیں کہ آفر کر رہے ہیں, تو ان کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو آپ ایک ہی بروشر سے آپ تمام چیزیں لے لیتے ہیں.
اسی طرح ہمارے ہاں مختلف طرح کی جو ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ بروشرز دیے جاتے ہیں جو مختلف کمپنیاں اسٹال لگاتی ہیں اپنے, تو وہ انفارمیشن کے لیے آپ کو بروشرز وغیرہ دیتے ہیں. بروشر ایک سمپل کہہ لیں کہ ایک پیج ہوتا ہے جس میں آپ کے بزنس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہوتا ہے, آپ کی کچھ پروڈکٹس آپ کیا سیل کرتے ہیں, آپ کا ایڈریس وغیرہ, اور آپ یا اگر سروسز بھی ایون دیتے ہیں تو آپ کا ایڈریسز وغیرہ وہاں پہ دیے گئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے جی بروشر ویب سائٹس آر سمپلیفائڈ فارم آف بزنس ویب سائٹ. تو ایک سمپلیفائڈ فارم ہوتی ہے بزنس ویب سائٹ کی فار بزنسز دیٹ نو دے نیڈ این آن لائن پریزنس. یعنی ایسا بزنس جو چاہتا ہے کہ ان کی آن لائن پریزنس ہو, بس اس کے لیے یہ بنا لیتے ہیں. اس میں عام طور پہ 1 2 3 4 پیجز بنائے جاتے ہیں ویب سائٹ کے, اینڈ دیٹس اٹ. اور یہ بہت زیادہ بننے والی ویب سائٹس ہیں. عام طور پہ ہمیں اس طرح کے پروجیکٹس ملتے ہیں اور شروع میں یہی لینے چاہیے میرے خیال میں. سٹارٹنگ میں آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کہ آپ بروشر ویب سائٹس بناتے ہیں. اس کو لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جب آپ لوگ آفر کریں گے فائبر کے اوپر جا کے یا کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر, تو آپ بروشر ویب سائٹس کا ذکر ضرور کیجیے گا کہ ہم یہ بناتے ہیں جی. اچھا, بٹ انہی بزنس مین کی ہو رہی ہے, یعنی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر زیادہ وہ کہتا ہے جی انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, بٹ ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ اے لاٹ انٹو اٹ. Maybe you are confident you will continue to get most of your business from other sources. So hello. دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں جی. تو کہتا ہے جی ایسے بزنس جو کہ اپنی آن لائن پریزنس چاہتے ہیں اور لیکن وہ زیادہ اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر نہیں انویسٹ کرنا چاہتے, یا وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس کو, یا دوسرے جو سورسز ہیں وہ تھوڑا سا بس اپنا دے دیتے ہیں, یعنی اپنے بارے میں انفارمیشن کانٹیکٹس وغیرہ کی اور تھوڑا بہت دے دیتے ہیں. تو ایسے بزنس جو ہوتے ہیں وہ بروشر ویب سائٹس بناتے ہیں. A simple brochure site that include just a few pages that lay out the basics of what you do and provide contact information may be enough for you. تو یہی 3 4 چیزیں ہوتی ہیں. کمپنی کا ہوم پیج ہو سکتا ہے, کانٹیکٹ اس ہو سکتا ہے, تو یا کوئی وہ اگر کچھ سروسز دے رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں کچھ پروڈکٹس, ان کی چھوٹی موٹی گیلری ہو سکتی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. تو اور کچھ نہیں ہے اس میں. کمپنی کا ای میل ایڈریس ہوگا, ان کا جو لوکیشن کا ایڈریس ہوگا, ان کے ویئر ہاؤسز ہیں وہ ان کا تھوڑا بہت ذکر ہو سکتا ہے, کانٹیکٹ نمبر ہوں گے, اینڈ دیٹس اٹ. یہ چیزیں ہوں گی. میلنگ ایڈریس مائک آف کریں. چنگی طرح سڑ بھی گئی ہے. ہیرا آصف اپنا مائک آف کرو. نیکسٹ ہے جی نان پروفٹ ویب سائٹ.
नॉन प्रॉफिट आमतौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है, और इसके लिए हम आमतौर पे जो डोमेन परचेज करते हैं उसके साथ .org लिखा होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो भी यानी इस टाइप की जो वेबसाइट होती है .org लिखा होता है। तो नॉन प्रॉफिट होती है, ये बिजनेस वेबसाइट नहीं होती। पिछली जितनी भी हमने देखी वो बिजनेस वेबसाइट्स हैं, यानी किसी ना किसी हवाले से, यानी जहाँ से अर्निंग आ रही होती है हमें किसी ना किसी हवाले से। तो एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई रफाही अदारा बना हुआ है, कोई फाउंडेशन बनी हुई है, कोई ट्रस्ट बना हुआ है, कुछ लोग मिलके जो है वो लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो कुछ मालिक इवन कुछ दूसरे मालिक के ऊपर खर्च करते हैं, वो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो होती है वो नॉन प्रॉफिट होती है। नॉन प्रॉफिट से मुराद ये नहीं है कि वेबसाइट से अर्निंग होनी है, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस, अपनी सिर्फ चाह रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस चाह रहे होते हैं अपनी ऑनलाइन। तो चूंकि इनका काम जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, बल्कि लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के ऊपर उल्टा खर्च कर रहे होते हैं। तो ये भी अपने प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, हम फलां जगह पे जनाब ये प्रोजेक्ट किया, फलां लोगों के लिए ये किया हमने। तो इस तरह का जो भी फलाई काम ये करेंगे, कोई हॉस्पिटल बना के दे दिया, कोई पानी का मसला हल कर दिया किसी का, कोई घर बना के दे दिए, कुछ इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं, जो भी फलाही काम होंगे, कोई खाना शाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, या स्कूलिंग लोगों की, बच्चों की, ऐसे बच्चों की करवाई जा रही है जो अफोर्डिंग नहीं है। तो इस टाइप के जो काम होते हैं वो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स उनके लिए बनती हैं, और आमतौर पे जो एक्सटेंशन होती है, मैंने जैसे बोला, वो .org होती है साथ इनके। तो इनको पढ़ के देखते हैं ना। वो कहता है जी, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स आर प्रोजेक्ट्स that are not assigned to the task to increase the profit of a company or organization। तो इसमें मकसद ये नहीं होता इन वेबसाइट्स का कि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए या ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि क्या होता है, सच वेबसाइट्स बिलोंग्स टू दी अथॉरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स एंड फाउंडेशंस। तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ उसने जिक्र कर दिया कि किन लोगों से ये बिलोंग करती है। कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर खर्च करते हैं, तो वो एक ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो वो उससे बिलोंग करते हैं। These websites are mostly created to ensure the company's presence on the web, and mostly these sites are informational। ये देख लें, वही बात कर दी इसने कि ये एक तो अपनी वेब के ऊपर अपनी प्रेजेंस चाह रहे हैं, और सेकेंडली क्या होता है, इनकी जो वेबसाइट होती है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है एंड नथिंग एल्स। जब हम बिजनेस वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें तो देखें कि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो बहुत कुछ वहाँ पे होता है, अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं जो विजिटर है, लेकिन यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं ओनली। तो सर हम इन्हें चैरिटी वेबसाइट्स भी कह सकते हैं। जी, चैरिटी, एग्जैक्टली वही। तो यहाँ पे है जी, नेक्स्ट है एजुकेशनल वेबसाइट्स। एजुकेशनल आप लोगों को पता है, इसकी जो डोमेन परचेज की जाए .edu के साथ, तो इसमें आप लोगों के स्कूल से लेके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या वो अथॉरिटीज जो एग्जामिनेशन लेती हैं, वो तमाम की तमाम इसमें आ जाती हैं, या वो जो कि इनको हेड कर रही होती हैं कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को। तो ऐसी तमाम अथॉरिटीज जो कि एजुकेशन से मुतल्लिक हों, तो वो तमाम की तमाम अपनी वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं। इसमें इवन आपका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाता है, जैसे LMS, जिसका मैंने भी जिक्र किया है कि हम लोग भी यूज़ करेंगे, हमारा भी बना हुआ है, इस कोर्स के लिए LMS बना हुआ है, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, और उसी के ऊपर हम लोग ऑनलाइन पेपर्स भी देंगे। तो इसमें क्या होता है, वो कहता है एन एजुकेशनल वेबसाइट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेसर्स, एग्जाम्स एंड मच मोर।
تو مطلب اپنے ٹیچنگ سٹاف کے بارے میں، اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، جو کورسز وہ آفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جو اپلیکیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں. تو اس ٹائپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس میں پرووائڈ کی جاتی ہے. Some educational websites will have advertisements like entertainment and media website do. وہ کہتا ہے جی کچھ جو ہیں ایجوکیشنل ویب سائٹس وہ یہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی انٹرٹینمنٹ یا میڈیا ویب سائٹ میں جیسے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو ایجوکیشنل ویب سائٹس بھی اس چیز کو الاؤ کر دیتی ہیں. وہ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں عام طور پہ یا تو وہ بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوں، یعنی عام طور پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے تو اس میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ اس طرح سے مل رہی ہو کہ گوگل کی طرف سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی. تو ٹرائی یہ کی جاتی ہے، یعنی ایسی ویب سائٹ ہے جو فرض کریں ایک بندہ ہے وہ بلاگنگ ویب سائٹ بنا لیتا ہے لیکن وہ ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے یا ساری کی ساری، تو وہ مطلب وہاں پہ لکھ رہا ہے، بلاگز لکھ رہا ہے یا کچھ اور پوسٹ وغیرہ لکھ رہا ہے یا اس نے پیجز ایسے کریٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ دے سکتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے مجھے کچھ نہ کچھ نفع بھی آتا رہے ایڈورٹیزمنٹ سے. تو وہاں پہ یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی سم آفر سبسکرپشن ماڈلس اور ایجوکیشنل پروڈکٹس فار پرچیز. یعنی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہیں اس میں کچھ سبسکرپشن ماڈلز ہو سکتے ہیں یا کچھ ایجوکیشنل پروڈکٹس کے لیے کچھ لوگ ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی بکس اپنی سیل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا کوئی آن لائن کورسز دینا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھانا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے. یو فالو، اس ٹائپ کی جو ہے وہ ان میں ویسے ایڈورٹیزمنٹ چل سکتی. اینڈ سم سرو ایز دی آن لائن پریزنس فار این ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن. تو کچھ جو ہیں وہ صرف انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں ان کی ایگزسٹنس چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پریزنس چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں یہاں تک؟ سر اس میں این ٹی یو کی ایگزامپل لے سکتے ہیں جیسے ان کی اپنی پروڈکٹ جی بالکل لے سکتے ہیں. جی بالکل لے سکتے ہیں. اچھا پھر ہے جی انفوپینور ویب سائٹ. انفوپینور جی وقفہ کر لیں 10 منٹ، ٹائم ہو گیا. نماز کا جی سر. میرا خیال ہے ہم اگلے 10 منٹ تک اس کو ختم کر لیں گے تو آپ اس کے بعد پڑھ لیجیے گا، سبھی نے پڑھنی ہوگی. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا انفوپرنیور ہے ویب سائٹ. تو انفوپرنیور میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیسیکلی ہے یہ بھی بزنس ویب سائٹ ہی ہے، ای کامرس کی طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہے یہ بھی، لیکن اس میں جو چیز سیل کی جاتی ہے وہ ڈاؤن لوڈیبل ہوتی ہے، وہ لوجیکل فارم میں ہوتی ہے، وہ فزیکل پروڈکٹ نہیں ہوتی. ان سمپل ورڈز یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یعنی انفوپرنیور میں جو بھی آپ دے رہے ہیں چیز وہ بیسیکلی ہے تو بزنس ہی ہے، آپ سیل کر رہے ہیں، آپ کو سافٹ ویئر سیل کر رہے ہیں تو وہ یعنی کیا ہوگا، آپ کس چیز پہ سیل کر رہے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈیبل فارمیٹ میں کر رہے ہیں، آپ ان کو یو ایس بی میں بھیج دیں، یا آپ کوئی ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں، یا کچھ اس ٹائپ کی چیز جو لوجیکل فارمیٹ میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے انفوپرنیور ویب سائٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں؟ انفوپرنیور ویب سائٹ اوور لیپ ا بٹ ود بزنس اینڈ ای کامرس ویب سائٹس. ان کو تھوڑا سا اوور لیپ کرتی ہیں بٹ دے ریپرزینٹ ا یونیک ٹائپ آف آن لائن بزنس. ایک یونیک ٹائپ کا ان کا آن لائن بزنس ہوتا ہے. انفوپرنیور کریٹ اینڈ سیل انفارمیشن پروڈکٹس. یہ کیا سیل کرتے ہیں یا کریٹ کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن پروڈکٹس کو کرتے ہیں. دیٹ کوڈ بی in the form of courses, tutorials, videos اور ای بکس. کیا بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یس سر. ان صورتوں میں یہ جو ہو سکتا ہے کوئی کورسز بنا لیتا ہے، یعنی جیسے بکس ہیں، کوئی بھی میتھمیٹکس کی بکس ہیں یا کچھ اور بکس ہیں، تو وہ تمام لیکچرز جو ہے اس کو وہ
इलेबोरेट करता है, समझाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसकी वीडियोस बना लेता है, या उसको सर आप जैसे डीजी स्किल वाले हैं, जी बेटा, जैसे सर ये डीजी स्किल वाले हैं, हाँ जी, डिजी स्किल को आप कह सकते हैं। तो ट्यूटोरियल्स होते हैं या कुछ इस टाइप की चीजें, या ई बुक है, कोई आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिल जाती है, या वैसे कोई सेल करता है तो आप लोग उनसे परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए वो वेबसाइट बना देंगे। आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी, बुक्स की भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इवन पाकिस्तानी बुक्स, बहुत सारी नॉवेल्स और दूसरी जो बुक्स हैं, कुछ तो आप लोग फ्रीली उनसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ जो है उनको परचेज करना पड़ता है। तो उसके लिए भी जाहिर बात है मैकेनिज्म वही होगा जो ई कॉमर्स का होता है। तो उसी मैकेनिज्म के तहत आप लोग परचेज करते हैं जी। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। नंबर 11 है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल क्यों बनाई जाती है? आप कुछ भी हैं, कोई भी हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं अपने बारे में वेबसाइट बना दूं, आप अपने आप को कुछ समझते हैं, जो कुछ भी हैं आप बिजनेसमैन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक आम जो है वो इंसान हैं, आप कुछ भी हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, या कह सकते हैं आप चाहते हैं जी अपने बारे में मैं एक वेबसाइट देना चाह रहा हूँ। तो उसमें आप क्या दोगे? आप अपने ख्यालात, अपनी पसंद, आपको कलर कौन से पसंद हैं, आप कब पैदा हुए, आपने क्या पढ़ा, आपके जो मुख्तलिफ इवेंट्स पे ली गई तस्वीर, पिक्चर्स, वीडियोस, यानी इस टाइप का कंटेंट। तो आप अपने बारे में जो कुछ भी मैक्सिमम लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं मैं तो वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ अपने बारे में, तो ये होती है पर्सनल वेबसाइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहता है सम पीपल फाइंड वैल्यू इन क्रिएटिंग पर्सनल वेबसाइट टू पुट देयर ओन थॉट्स आउट इनटू द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि जो उनके ख्यालात हैं वो दूसरों तक पहुंच सकें, जो मैं सोचता हूँ मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो पर्सनल ख्यालात, तो वो क्या करता है, वो पर्सनल वेबसाइट बना लेता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पर्सनल ब्लॉग, उसमें पर्सनल ब्लॉग भी हो सकता है, वीलॉग्स भी हो सकते हैं, एंड फोटो डायरीज पीपल शेयर विद द वर्ल्ड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वीलॉग्स भी देखे होंगे कि कुछ लोग सियाहत के बड़े होते हैं कि वो कभी किसी इलाके में गए होते हैं, कभी किसी इलाके में, तो वहाँ से वीलॉग बनाते हैं अपने बारे में, मैं जनाब ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये वगैरह वगैरह, इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो वो दी जा सकती हैं। Sometimes these websites can evolve into something that makes money if they become popular enough and the person who started them wants to make that shift. तो बाज़ ऐसा होता है कि वो यही वेबसाइट्स जो हैं वो मोनेटाइज हो जाती हैं, यानी लोग ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। जैसे टिकटॉकर्स हमारे हो गए, तो टिकटॉक्स कर करके, तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं, यानी अगर वो अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जाहिर बात है कि वो पॉपुलर हैं, लोग उनकी वेबसाइट्स को भी विजिट करेंगे, उसमें वो अपनी एक्टिविटीज़, अपनी अजीबोगरीब सी हरकतें वो दे सकते हैं, पिक्चर्स को शो कर सकते हैं, तो लोग बड़े मज़े से देखते हैं, यानी हमारी एंटरटेनमेंट होती है बेसिकली। तो लेकिन वो पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। तो देन वो कह रहा है एंड द पर्सन हु स्टार्टेड देम वांट्स टू मेक देम शिफ्ट, ओके, बट दे प्राइमरीली एग्जिस्ट एज अ वे टू शेयर योर फीलिंग, इनसाइट्स एंड आर्ट। तो उसमें वो अपनी फीलिंग्स, चाहे वो उठपटांग फीलिंग हो, इनसाइट्स उसके अंदर की जो है चीज़ें, और आर्ट, जो आर्ट उसका है, विद एनी फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स दैट माइट बी इंटरेस्टेड। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, या जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ वो शेयर करना पसंद करते हैं, जिनको उनके साथ इंटरेस्ट होता है। तो ये पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। फिर है जी वेब पोर्टल। वेब पोर्टल जो है ये एक और तरह की वेबसाइट है। A web portal is a specially designed website that brings information from diverse sources like emails, online forum, and search engines together in a uniform way.
اصل میں ویب پورٹل کا جو کنسیپٹ آیا تھا وہ یہاں سے ہی آیا تھا. یعنی ایک ایسی ویب سائٹ جو ایک کمپریہنسو ویب سائٹ ہو, وہ نہ صرف ایک ویب سائٹ ہو, آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ دے رہی ہو, آپ کو نیوز بھی دے رہی ہو, آپ کو ای میل بنانے کی بھی سہولت دے رہی ہو, آپ کو سرچ انجن بھی دے رہی ہو, آپ کو بزنس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ دے رہی ہو. تو یعنی ساری چیزوں کا ملغوبہ کریں, ایک مکسچر, وہ ایک جامع ویب سائٹ. تو اس کو ایسی ویب سائٹ جو ہے اس کو عام طور پہ ویب پورٹل کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں, MSN بھی لے سکتے ہیں, اور yahoo.com اگر آپ لوگ اوپن کریں گے تو وہ ایک ویب پورٹل کے طور پہ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کل جو ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے ویب پورٹلز دینے شروع کر دیے ہیں, یا کچھ محکمے ہیں گورنمنٹ کے جو